الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، سامعین مکرم، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے توحید باری تعالی کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی تھیں. آج بھی اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنی ہیں. عقیدہ توحید یہ مدار نجات ہے. عقیدہ توحید ایمان اور کفر کا معیار ہے، اور یہی عقیدہ توحید جنتی اور جہنمی کے پرکھنے کی کسوٹی ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو بیان کرنے کے لیے. چنانچہ پروردگار عالم نے اپنے مقدس کلام میں انبیاء علیہ السلام کی کوششیں، محنتیں اور توحید کے سلسلے میں ان کا کام بیان فرمایا ہے. تو مختصراً آج کی اس نشست میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک ہی کا حصہ، اس کا ترجمہ اور اس کی ترجمانی ہو، اور اپنی باتیں بہت کم کی جائیں. جو نور اللہ نے اپنے اس مقدس کلام میں رکھا ہے وہ نور کہیں اور نہیں ہے. جو خوشبو قرآن پاک سے آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ خوشبو آپ کو کہیں اور نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ کا بندہ جب کسی عمر کے کسی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے کلام کے قریب کرتے ہیں، دنیا کے تمام فنون کتابیں چاٹ چکا ہوتا ہے اور عمر کا بھی اچھا خاصا اس کو تجربہ ہوتا ہے، تو بعد میں جب اس کو سکون ملتا ہے تو اس کلام الہی میں ملتا ہے. اور کبھی کبھی تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے، کاش کہ جب ہمارا لڑکپن تھا، کاش کہ جب ہماری ابتدائی عمر تھی کوئی ہماری گھٹی میں قرآن کو یوں بٹھا دیتا تو کیا ہی مزے ہوتے. تو کبھی کبھی ہمیں بھی بچپن میں تو عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ والدین ہم پہ سختی کرتے ہیں، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ ان کا وہ فیصلہ بہت اچھا تھا کہ بچپن ہی سے قرآن کے حلقوں میں بٹھانا، قرآن کے الفاظ کا یاد کرانا، پھر اس کے بعد قرآن پاک کے معانی کے لیے، اس کے ترجمے کے لیے، اس کے تفسیر کے لیے وقف کر دینا.
اب وہ زندگی کا وہ لمحہ، اس لمحے میں ہی اگر دل میں قرآن رچ جائے، بس جائے تو کیا کہنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عمر کے جس مرحلے میں بھی توفیق دے دے، غنیمت ہے، غنیمت ہے۔ کچھ ساتھی ہم سے پوچھتے ہیں، اور خاص طور پہ بڑی عمر والے، تو ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ نے جو اب زندگی دی ہوئی ہے، کچھ معلوم نہیں کہ حیات مستعار کی اور کتنے لمحے باقی ہیں۔ آپ اللہ کا کلام پڑھیں، سنیں۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ آج زمانہ جی اس حوالے سے وسائل اور اسباب، اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ مستند اہل علم اور علماء سے مشورہ کر لیں۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی مستند عالم آپ کو وقت دے دے، آپ ان کے پاس جا کے ترجمہ پڑھیں۔ اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں یہ استاذ کے بغیر تو نہیں ہوتی۔ اگر صرف قرآن پاک نازل کرنا ہوتا تو عربی زبان میں نازل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے اس کے لیے معلم بھیجا، مربی بھیجا، مفسر بھیجا۔ اور وہ مفسر کیسا بھیجا؟ جی نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن پاک کی قولی بھی تشریح فرماتے تھے اپنی زبان کے ذریعے سے، اور عملی نمونہ بھی تھے کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ ان کی زندگی میں نظر بھی آتا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک جماعت تیار کر کے گئے، ایسی مبارک جماعت تیار کر کے گئے جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ قرآن جو خوبیاں بیان کرتا ہے اہل ایمان کی، اہل تقوی کی، چنے ہوئے لوگوں کی، صالحین کی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک جماعت بھی تیار کر کے گئے۔ ہمارے ہاں جس طرح اور رکاوٹیں ہیں، اسی طرح ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی بن جاتی ہے کہ ہم خود اور ہمارے نونہال ہمارے بچے وہ قرآن پاک کی بنیادی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب وہ رکاوٹوں کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، وہ ہر سوسائٹی میں، ہر علاقے میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا دھیان دینا چاہیے اس بارے میں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں، قرآن پاک کے ترجمے کی تعلیم دلائیں، قرآن پاک کی تفسیر کی تعلیم دلائیں، تاکہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام رچ بس جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہے، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تو جس معاشرے میں اور جس گھرانے میں اور جس گھر میں اور جس خاندان میں قرآن پاک کے دروس کا چرچا ہوگا، قرآن پاک کا حلقہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز وہ گھرانہ عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، وہ شرک کی علائشوں کا شکار نہیں ہوگا، وہ فضول قسم کی رسومات اور فضول قسم کی توہمات کا شکار نہیں ہوگا۔ آپ سادہ سا ترجمہ پڑھتے جائیے۔ تو سب سے پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی عالم سے آپ پڑھیں، لیکن آدمی مصروف ہے یا اس کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہو سکتا، تو علماء کے مشورے سے کہ میں کس کی تفسیر پڑھوں۔ اب تو تفسیر، اچھا آپ پڑھ نہیں سکتے تو کس کی تفسیر سنوں؟ کتنی سہولتیں ہوں گی، کتنی سہولتیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جیسے آدمی کبھی کوئی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، ابتدا میں سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا استاذ بنائے گا تو فائدہ ہوگا، اگر استاد نہیں بنائے گا تو بہت نقصان کر چکا ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ آپ ضرور پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر آپ ضرور پڑھیں، جی قرآن پاک کے علوم اور معارف کا مطالعہ آپ ضرور کریں، لیکن اس میں آپ کسی مستند اہل علم کی سرپرستی بھی لے لیں جس نے اس وادی میں جی زندگی کھپائی ہو، اس کے اصول اور اس کے اسرار اور اس کے رموز ان سے واقف ہو، تو ظاہر ہے کہ جو ماہر ہوتا ہے جی آپ کہیں پھنسیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی شبہ ہوگا، کوئی اشکال ہوگا، یا آپ کچھ سنیں گے تو اس سلسلے کے اندر بہت سی آراء آپ کے سامنے آئیں گی، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ آیت ایک ہی ہے، قرآن پاک کی آیت ایک ہی ہے، لیکن کہنے والے بہت سے ہیں، تو یہ اس کے دماغ میں بھی تو کھچڑی بن جائے گی۔ اب وہ کھچڑی ختم کیسے کرے گا؟
ورنہ تو پریشان ہوتا پھرے گا. آج ایک آیت مبارکہ کے متعلق اس کے دل میں یہ بات آئی، کل کو کسی اور آیت مبارکہ کے متعلق بات آ جائے گی، تیسرے دن کسی اور چیز کے متعلق. تو آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں بہت کچھ بھر جائے گا. اور اگر یہ اپنا یہ سب کچھ جو دماغ میں بھرا ہوا ہے یہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا، جس کو یہ اپنا محسن سمجھے گا، تو یہ ذہن کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں یہ کانٹے کہاں سے نکلیں گے اور الٹا جو ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اس میں ہمیں بہت بڑا سبق ملے گا، بہت بڑا سبق. اور یہ کسی عام آدمی کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی تھوڑا سا تعلیم یافتہ ہو یا کوئی طالب علم ہو، نہیں، ایک بہت بڑے آدمی کا واقعہ آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. کون بڑا آدمی؟ جو دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم درسگاہ کا سب سے بڑا مفتی ہے، مفتی اعظم ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاذوں میں سے ہیں، اکابرین میں سے ہیں. ہمارے جو بزرگوں میں سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، ان کے بھی استاذ ہیں. مفتی شفیع صاحب نے ان سے یہ فتویٰ اور فقہ یہ ساری چیزیں ان سے سیکھی. تو کتنا بڑا عظیم انسان ہوگا وہ. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے بھائیوں میں سے ہیں مفتی عزیز الرحمان صاحب. بڑے آدمی ہیں، بڑے آدمی. تفسیر کی مشہور کتاب ہے جلالین، درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. اس کا سبق وہ پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں. رات کا وقت ہے، جیسے اساتذہ مطالعہ کرتے ہیں نا، بھرپور تیاری کرنا پڑتی. لوگوں کے سامنے بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں. یہ ان سے پوچھیے کہ جو بیٹھتے ہیں. آپ حضرات کے لیے تو یہ ہوگا نا کہ یار آج جمعے کا بیان ہے، سنیں گے. ہم تو بھائی جمعے کی رات کے جمعے کی فجر کے بعد سے بھی تھوڑا سا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کہ اتنے مجمع کے سامنے جو جا کے بیٹھنا ہے، ہم نے کوئی اپنا سودا تو نہیں بیچنا، اپنی بات تو نہیں کرنی. ہمیں لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے حوالے سے بات کریں گے. تو قرآن و سنت کے حوالے سے بات کرنا، ترجمانی کرنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ کوئی آسان کام ہے؟ اب توڑ کر بولنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. کوئی ادھر ادھر کی بات ہو جائے، اللہ معاف فرما دینا. کوئی اگر توجہ دلا دیتا ہے تو ہمارے اکابر اہل علم اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ رجوع بھی کر لیتے ہیں، ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اگر کوئی آگے بولتا ہے. اگر کوئی بولتا ہے تو شکریہ ادا کرتے ہیں. تو حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ کا یہ واقعہ آپ سنیے. رات کا وقت ہے، قرآن پاک کی یہ آیت وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے کام وہی آئے گا، وہی چیز آئے گی جو اس نے محنت کی، جو اس نے کوشش کی. آخرت میں وہی چیز اس کے لیے کام آئے گی، اس کے بغیر اس کی نجات نہیں ہوگی. یہ سورۃ النجم کی آیت ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ خود کرے گا تو وہی آگے اس کو ملے گا. اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب یہ نہیں پہنچتا، یعنی کرے کوئی اور اس کا ثواب جو ہے کسی اور کو پہنچے. تو قرآن کی یہ جو آیت ہے، اس آیت میں تو اس بات کا ذکر ہی نہیں بلکہ اس کی نفی ہوتی ہے. اب رات کا وقت ہے، دوسری طرف ان کے ذہن میں اور ان کے دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک احادیث بھی ہے جن احادیث سے ایصال ثواب ثابت ہوتا ہے. آپ نے بھی بہت سی حدیثیں یہاں سنی ہوں گی صدقات جاریہ کے متعلق. جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کون سی چیزیں اس تک پہنچتی رہتی ہیں، جن میں کوئی آدمی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بھی پہنچتی ہے. نیک اولاد چھوڑی ہے تو اس کا وہ اعمال صالحہ جو کرتی رہتی ہے اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے.
صدقات جاریہ ہیں، کہیں پر اس نے کنواں کھدوا دیا، کسی جگہ قرآن پاک کے نسخے رکھوا دیے، کہیں اور نیکی کا کام جاری وہ ساری کرا دیا، کہیں مسجد بنا دی، کہیں مدرسہ بنا دیا۔ اب جب تک وہ چیزیں اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگ مسجد میں سجدے کرتے رہیں گے، وہ قبر میں ہوگا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ عقیدہ حدیث سے ثابت اور ایصال ثواب کی نفی قرآن پاک سے ثابت۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اب اتنا بڑا عالم ہے، رات کا وقت ہے، اب وہ بڑے پریشان کہ کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔ ایک طرف قرآن سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دوسری طرف حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے، اور پھر آگے خوف آخرت بھی ہے، خوف خدا بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رات کو انتقال ہو جائے اور میرا ذہن قرآن و حدیث کے بارے میں شکوک اور شبہات کے بارے میں ہو۔ اب یہ خوف بھی دامن گیر، ہم جیسا ہوتا نا، چلو یار رات کو سو جاتے ہیں، صبح پوچھ لیں گے، ہاں تحقیق کر لیں گے، ایک دو دن دیکھ لیں گے، بڑے اللہ والے تھے، رات کا وقت ہے اور اتنا بڑا عظیم انسان جو بند سے پیدل چلتے ہیں، پیدل، اس وقت کوئی سواری نہیں ملی ان کو، پیدل رات کے وقت کون سی سواری ملتی اس زمانے میں، اور پیدل چلتے 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 جب تہجد کا وقت ہوا تو گنگوہ پہنچے، اچھا خاصا سفر، گنگوہ، وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ فقیہ العصر، جی اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، وہ تہجد کا وضو فرما رہے ہیں، تہجد کا وضو فرما رہے ہیں، اور ادھر سے مفتی صاحب کو دیکھا، حیران ہو کے پوچھا، عزیز الرحمان تم یہاں کیسے؟ عزیز الرحمان تم یہاں کیسے؟ تو انہوں نے اپنی بات بیان کی کہ حضرت میرے ذہن میں یہ شک ہوا، یہ اشکال ہوا، یہ لوگ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ چلو میں جا کے دیکھتا ہوں، اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، بہت بڑے۔ اسی وقت کھڑے کھڑے حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے ان کی اس اشکال کا جواب دو لفظوں میں دے دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قرآن پاک میں جس سعی کی نفی ہے کہ انسان کے لیے اپنی ہی سعی کام آئے گی، دوسرے کی نہیں، اس سے مراد ہے سعی اعتقادی، عقیدے کی سعی، اور حدیث میں جس سعی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فائدے مند ہے، اس سے مراد ہے سعی عملی۔ اب وہ عالم تھے، وہ تو سمجھ گئے، لیکن ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے تھوڑی تشریح کریں گے، ان کے لیے کافی تھا اتنا جواب، ان بڑوں کے لیے، مفتی عزیز الرحمان صاحب کے لیے جواب کافی تھا کہ قرآن پاک میں جس چیز کا ذکر ہے، جس کی نفی کی گئی وہ صحیح اعتقادی ہے، اور حدیث میں جس صحیح کی وہ ہے ثبوت ہے وہ صحیح عملی ہے، دونوں الگ الگ ہے، اس لیے آپس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا مطلب واضح کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں جو فرمایا گیا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے صحیح جو وہ خود کمائے گا، یعنی ایمان کے اعتبار سے اس کا اپنا ایمان وہی کام دے گا، اس کا اپنا عقیدہ کام دے گا۔ عقائد کے اندر جی ایصال ثواب نہیں چلتا، عقائد کے اندر ایسا نہیں کہ عقیدہ کسی کا ہو اور وہ کہے کہ میں نے اس کو بخش دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان نے خود اپنا عقیدہ بنایا ہے، جی اگر وہ خود عقیدہ توحید پہ اس کا انتقال ہوا، وہ شرک سے الگ تھلگ تھا، تو یہ عقیدہ اس کو کام دے گا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک اس کو عقیدہ توحید نصیب نہیں ہوا، اس کا انتقال شرک پر ہوا، اور پھر وہ یہ کہے کہ ہاں اس کی اولاد میں کوئی موحد بنا، وہ اولاد کا موحد ہونا، وہ باپ جو مشرک ہے اس کے کام نہیں آئے گا۔ باقی رہی اعمال کی صحیح، وہ پہنچتی بھی ہے، صحیح عملی وہ یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو،
آدمی کا عقیدہ درست ہو اور وہ اسی عقیدہ توحید پہ، عقیدہ اسلام پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی اولاد جی اس کے لیے ایصال ثواب کرتی رہتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی رہتی ہے، اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مسجدیں بناتی ہے، مدرسے بناتی ہے جی، اور دیگر صدقات جاریہ کا کام کرتی ہے، تو یہ اعمال جو ہے، ان اعمال کا ثواب اس موحد کو پہنچتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کی، اور یہ قصہ اس لیے بیان کیا، دیکھیے کہ اتنے بڑے عالم ہو کر ان کے ذہن میں ایک شک تھا، ایک شبہ تھا جی۔ بعد میں یہی باتیں جو ہے نا تفسیروں میں موجود ہیں، آدمی ذرا ڈھونڈے مل جائیں گی قرآن پاک کی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی تفسیر میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ذہن میں اگر کوئی شک ہو، شبہ ہو، آدمی، یہاں تو مفتی اعظم تھے نا، ان کے ذہن میں آیا اور وہ بھی چل پڑے اپنے سے بڑے عالم کے پاس کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیجیے، اور ہمارے پاس کیا علم ہے جی، تو اس لیے ہم قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں، ضرور پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی اس بات کی ترغیب دیں، گھر گھر قرآن پاک کے اس نور سے منور ہو جی۔ لیکن شرط وہی ہے کہ اس کے جو بڑے اکابر ہیں، اہل علم ہیں، مستند اساتذہ ہیں، جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں، محنتیں کی ہیں، ان کے زیر نگرانی اور زیر سرپرستی اس سلسلے کو اور بابرکت اور نورانی سلسلے کو ہم شروع کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی تھیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے آیا ہوں، پیغام بتانے آیا ہوں۔ انبیاء تو پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور وہ پیغام کیا پہنچایا؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے جی وہ بتوں کو سجدہ کرتی ہوگی جی، شرک سے مراد یہی ہوگا، بڑی وہ ہوگی۔ تو میں ذرا سورہ نوح کی کچھ آیتیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں جی۔ وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت کا ذکر ہے، حضرت نوح نے اپنی قوم کو جب ڈرایا، دھمکایا کہ ان کو چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ قوم نوح نے جواب کے اندر یہی کہا کہ نہ ود کو چھوڑیں گے، نہ سوا کو چھوڑیں گے، نہ یغوث کو چھوڑیں گے، نہ یعوق کو چھوڑیں گے، نہ نصر کو چھوڑیں گے۔ یہ 5 نام ذکر کیے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ کون تھے؟ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ یہ لوگ اپنے زمانے میں جی اپنی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔ بعضوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے، متقی اور پرہیزگار لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ محدث الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 نام ذکر کیے گئے جی یہ حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے۔ اب یہ 5 نام ذرا توجہ کیجیے، یہ نیک لوگوں کے نام ہیں، صالحین کے نام ہیں، بزرگان دین کے نام ہیں، اور نہ وہ خود مشرک تھے۔ مشرک صالح ہو سکتا ہے، مشرک نیک ہو سکتا ہے، نیک تھے، صالح تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا
تو لوگوں نے شروع میں، یہ بھی آپ کو کتابوں میں ملیں گی یہ سب باتیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بھی اور دیگر حضرات نے بھی نقل کیا ہے، شروع میں لوگوں کو ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہمارے نیک اور صالح لوگ ہیں، دنیا سے چلے گئے، ہم ان کی تصویریں بناتے، مجسمے بناتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے جیسے اللہ والوں کو بس اوقات آدمی دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے، ہمارے نیک لوگ ہیں، بطور یادگار کے ہم تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے، ان کی تصویریں بنائیں۔ یہ تصویر کیوں منع قرار دی گئی؟ اس امت محمدیہ میں تو تصویر قطعی طور پر حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے ہیں۔ بڑی بڑی تعویلیں آج کل ہو رہی ہیں، بڑے فرق ہو رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ہے اور یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، کوئی کس حوالے سے کس۔ آج سے 15-20 سال 25 سال پہلے یہ ڈیجیٹل یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن اس وقت کے اکابر علماء بس ایک ایک اٹھتے گئے اور بعد میں آج دیکھ لیجئے، آج تو اللہ معاف کرے کہ کسی دینی تقریب میں چلے جائیں وہاں پر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے نانا جان حافظ الحدیث والقرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ جو حضرات ان کے نام سے یا ان کے کام سے واقف ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ 1964 سے لے کے 1962 جب امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اس وقت سے لے کے 1962 سے لے کے 1994 تک کتنی بڑی جماعت ہے اہل علم کی جمعیت علماء اسلام، اس کے مرکزی سربراہ رہے، امیر رہے وہ۔ لیکن ان کی زندگی میں سوال ہی پیدا ہوتا، کسی کو ضرورت ہو کہ ان کے سامنے کوئی تصویر بنائے۔ آپ یہ کہیں کہ اتنی بڑی جماعت کا سربراہ ہو اور وہ پھر اس طرح۔ اور عجیب بات یہ ہے جب بڑھاپا تھا تو بڑھاپے میں پھر کچھ لوگوں نے 2-4 ان کی تصویریں بنا لی۔ بڑھاپے میں آدمی کو خود پتہ نہیں ہوتا، اب جیسے آپ کہیں بیٹھے ہوئے کسی نے بنا لی چلا گیا، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ایک دفعہ میں نے خود حضرت کی زبان سے یہ شعر سنا دیتا ہوں، اکثر میں حضرت کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ ایک بڑے مجمع میں بیان کر رہے تھے تو کسی نے ایسے ماری ہوگی، لائٹ لگی ہوگی، تو حضرت کی عمر 100 سال سے بھی اوپر، اور فرمایا یہ کون ہے؟ وہ تو بھاگ گیا لیکن اس پہ حضرت نے یہ شعر پڑھا، بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں۔ تو یہ تصویر کا جو سلسلہ ہے، یہ مجسمے انہوں نے بنانا شروع کر دیے۔ شروع کے لوگ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ود، یہ سوا، یہ یغوث، یہ یعوق اور یہ نصر، یہ نیک لوگ ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، ہم ان کی مورتیاں دیکھیں گے، ان کی شکلیں دیکھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ان کی شکلیں دیکھیں گے، ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، شروع والوں نے تو یہ کیا، پھر بعد میں ظاہر ہے جب شروع والے چلے گئے، بعد والے یہ سمجھے کہ ہمارے بڑے جو ہے نا وہ انہی کی عبادت انہی کو پوچھتے تھے، اب وہی پوجنے کا مسئلہ کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر سربراہ ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، مہاراجا ہوتے ہیں، بڑے بڑے علاقوں کے کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، تو وہ سارے کام وہ خود تو نہیں کرتے، اپنے وزیر رکھتے ہیں، اپنے مشیر رکھتے ہیں، اپنے اختیارات کی تقسیم کر دیتے ہیں۔ دنیا میں یہی چلتا ہے، تو ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ یہ نیک اور صالح جو لوگ ہیں، اللہ نے ان کو اپنے خدائی کچھ اختیارات تقسیم کر دی۔ کسی کے ہاتھ میں بارش ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی بیماری سے شفا ہے، کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، تو یوں شرک کے وہ مرتکب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ بتائیے کہ آج بھی اگر جائزہ لیا جائے معاشرے کا، آپ تو جاتے نہیں، ذرا تھوڑا قریبی ٹھٹھا ہے آپ کے ہاں، وہاں کے مزاروں پہ کبھی آپ جائے، وزٹ کریں، سفر کریں، وہاں جا کے دیکھیں
وہاں کے قبرستان میں جا کے دیکھیں یہ انسانیت کتنی گر گئی ہے. اور اسی شہر میں آپ جائیے، ٹھٹھا کے شہر میں قریب میں مسجدیں ہوں گی، وہ ویران ہوں گی، لیکن یہ قبروں کے اوپر آپ جائیں تو آپ کو عجیب عجیب مناظر نظر آئیں گے. تو قرآن پاک تو یہی بتانے کے لیے آیا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہی بتانے کے لیے آئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات کسی کو تفویض نہیں کیے، تمام کے تمام اختیارات اس ذات نے اپنے قبضے قدرت میں رکھے ہیں. وہ نافع بھی ہے، وہ ضار بھی ہے، جی وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بارش برسانے کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی اور کا محتاج نہیں ہے. جی سورج کب طلوع ہو اور کب غروب ہو، یہ نظام شمسی اور نظام قمری، یہ تمام کی تمام یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اس میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے جب انبیاء آئے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے جب یہی توحید کا نعرہ بلند کیا تو قوم چڑ گئی، قوم چڑ گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی اور سخت بات تو نہیں کی نا، صرف یہی کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وہ جانتے تھے، قوم والے جانتے تھے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی تو برائی نہیں کی، ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ جو ہمیں کہہ رہا ہے، جو ہمیں سبق سنا رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو. وہ کہاں اپنے ان عقیدت کے ان محوروں کو اور مرکزوں کو چھوڑنے والے تھے، ان کے دماغوں پہ چوٹ لگی، اور قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے. پھر انہوں نے جواب الٹے سیدھے دینا شروع کر دیے. حضرت سے یہ بھی کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو سری گمراہی میں دیکھتے. حضرت نوح علیہ السلام نے تو بڑے پیار سے ان کو توحید کی دعوت دی کہ توحید کے قائل ہو جاؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا دین بھی بن جائے گا، آخرت بھی بن جائے گی، سب کچھ بن جائے گا. لیکن اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ گالیاں دینا شروع کر دی، گالیاں. حضرت نوح علیہ السلام نے تو کوئی گالی نہیں دی، حضرت نوح علیہ السلام نے تو کوئی سخت کلمہ نہیں کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے تو کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، انبیاء یہ کرتے ہی نہیں. لیکن اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا وہ قرآن بیان کرتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو قوم نے جو انبیاء کو جو جوابات دیے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ جوابات بھی قرآن پاک میں جی نقل کیے ہیں اور قرآن کا حصہ بنایا. تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں، ہم آپ کو اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع کرنے والے وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں سے ادنا درجے کے ہیں. جی مقابلہ کرنے کے لیے کون لوگ آئے؟ اس قوم کے جو سردار تھے، وڈیرے تھے، چودھری تھے، جی جس کو آپ یوں کہیے کہ بزنس کلاس طبقہ، وہ سب سے پہلے انبیاء کے مقابلے میں آیا اور انہوں نے انکار کیا. اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو مجمع نظر آ رہا ہے وہ سارے کون سے لوگ ہیں؟ ادنا لوگ. ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت؟ یہ بھی آج کے اس زمانے میں بتائیے بہت بڑا فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم ابھی تک اس فتنے میں مبتلا ہیں، اسٹیٹس کا فتنہ، اسٹیٹس کا فتنہ. جی میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو وہ ہوں. امیری اور غریبی کا فرق اللہ معاف فرمائے، اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. اللہ کے پیارے حبیب اسی لیے تو آئے. جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. مسجد میں آئے دیکھیں جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام تو اس لیے آیا کہ اگر وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صف بناتا ہے، ایک ہی صف کے اندر اگر آقا کھڑا ہے تو اس کے پہلو میں اس کا غلام ایاز بھی کھڑا ہے.
یہ غیروں کے طریقے ہیں، مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں میں یہ بیماری پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہ تو تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی کہنے لگے وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تمہیں بھی اپنے اوپر کسی قسم کی فضیلت نہیں، تمہاری بھی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، فوقیت نہیں دیکھتے، مطلب تمہاری بھی کوئی بڑی ساکھ نہیں ہے سوسائٹی کے اندر، ماحول کے اندر، خاندان کے اندر تمہارا بھی کوئی اونچا مقام نہیں ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی تو اپنے حساب سے کچھ معیار بنائے ہوں گے نا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے، بڑا آدمی، تو کہا کہ آپ بھی کوئی ہمارے اس میں کوئی بڑے تو نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یعنی نبی کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو تم دعوت دے رہے ہو اس میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ انشاءاللہ یہ تو سلسلہ شروع ہوا ہی ہے، تو میں کوشش یہ کروں گا، اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی بیان دوسرے موضوع کا ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ اس میں میرے ذہن میں یہ تھا، ابھی تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام ہی سے شروع کیا، تو خود قرآن پاک دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر کرتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید، اس کے بعد پھر آگے حضرت ہود کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کی دعوت توحید، پھر حضرت صالح کی دعوت توحید، قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ حضرت ابراہیم کا دعوت توحید کا تذکرہ بڑا بہترین انداز میں، پھر حضرت موسیٰ نے جو دعوت توحید دی فرعون کی دربار میں، وہ سلسلہ، اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی، یہ بہت ہی انشاءاللہ العزیز ایک دلچسپ سلسلہ ہے، یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں قرآن پاک کے علوم سے، معارف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اسی پر استقامت فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ مولانا محمد علی جوہر کا چھوٹا سا ایک شعر سنا دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔